اس طرح ناظرین اگلی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دابا انہیں زخمی کرے گا، ٹکریں مار کر چوٹیں لگائے گا، انہیں گہرے زخم لگائے گا، انہیں جسمانی نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کیا آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ گاڑیوں وغیرہ کے حادثات میں شدید زخمی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو بچ جاتے ہیں اور کچھ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین غور کریں، کیا یہ دابا لوگوں کو ٹکریں نہیں مار رہا؟ ناظرین غور تو کریں، یہ گاڑیاں ٹکریں نہیں مار رہی، ایکسیڈنٹس حادثات نہیں ہو رہے ان سے، یہ دابا لوگوں کو چوٹیں نہیں لگا رہا، انہیں زخمی نہیں کر رہا ٹکریں مار کے۔ ناظرین حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین اس قدر وضاحت کے باوجود بھی دابا کے بارے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ذرا غور تو کریں، ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف انسان کا خلق کردہ دابا، یعنی یہ تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کرنے والی مخلوقات سالانہ لاکھوں انسانوں کے قتل کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دابا لاکھوں کو یتیم کرتا ہے، لاکھوں کو بیوہ کرتا ہے، لاکھوں ماؤں کی گودیں اجاڑ دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی ہی تعداد میں لوگوں کو زخمی کر رہا ہے، اپاہج و مفلوج کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر کوئی انسان اسے اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند اور سہولت ہی تصور کرتا ہے، سہولت ہی سمجھ رہا ہے، فائدہ مند سمجھ رہا ہے، اور اس لیے کیونکہ وہ صرف اس کا ایک ہی رخ دیکھتا ہے۔ یہی تو ناظرین دجل ہے، یہی تو دجال ہے جو دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو مسیحا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین ذرا تصور کریں، آپ کا بیٹا، بیٹی، ماں، بہن یا بھائی وغیرہ اس دابا کی ٹکر سے موت کا شکار ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو تب بھی یہ دابا مسیحا ہی نظر آئے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی فرق ہے ناظرین، آج پوری دنیا میں خوراک ہے ہی خبیث جسے کھا کر انسان خود غرض ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو خود کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر اس کا دکھ درد محسوس کرے۔ جب اپنے سر پر پڑتی ہے تب ہی کچھ نظر آتا ہے، ورنہ آج تقریباً سب کے سب ہی اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں، سب کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر صرف اس بات پر غور کر لیا جائے کہ اس دابا کی تخلیق، اس دابا کی صرف تخلیق سے ہی کائنات میں کتنی مخلوقات کے حقوق پامال ہوتے ہیں، کتنی بڑی سطح پر فساد ہوتا ہے، کتنی مخلوقات کا قتل ہوتا ہے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس کا ادراک یوم القیامت کو ہی ہوگا۔ آج بے شک آپ اپنی آنکھیں بند رکھیں، عنقریب بہت جلد آپ حقیقت خود تسلیم کریں گے، لیکن تب آپ کو تسلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب ناظرین اس طرف آئیں، مثال کے طور پر آپ دابا سے سوال کیجئے کہ تو کیسے خلق ہوا؟ تیرے فائدوں کا تو علم ہے، مگر تیرے نقصانات کیا ہیں؟ یہ سوالات کیجئے، اس سے ان سوالات کے جوابات طلب کیجئے۔ جب آپ اس سے سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میری تخلیق میں غور کرو، غور کرو میرے اعمال میں، غور کرو، تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں سب یقین ہو جائے گا۔ تو ناظرین غور کریں، جس مواد سے یہ دابا خلق ہوا، یہ مخلوقات خلق ہوئیں، وہ سارے کا سارا مواد مختلف مراحل اور مختلف طریقوں سے زمین سے نہیں نکالا گیا۔ اب آپ سے سوال ہے کہ یہ سب زمین سے نکالنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا اللہ نے دی؟ اللہ نے تو یہ سب نہ صرف انسان سے چھپا کر رکھا تھا بلکہ غیب کے ساتھ مومن بننے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ اپنی مخلوقات کو انسان سے چھپا کر رکھے اور ان کے ساتھ مومن بننے کا حکم دے، اور دوسری طرف وہ ان کو نکالنے کا حکم دے، ان کا قذف کرنے کا حکم دے، ان کو ان کے مقامات سے ہٹانے کا حکم دے، فساد کرنے کا حکم دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اللہ فطرت پر قائم ہونے کو دین قرار دے اور فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو، فطرت میں تبدیلیاں کرنے والوں کو اپنے شریک قرار دے، اور دوسری طرف وہ خود ہی اپنا شریک بننے کا حکم دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بار بار یہ بات واضح کی، اس نے زمین و آسمانوں میں میزان یعنی توازن قائم کیا، ان میں خسارہ نہ کرو ورنہ ہلاکتوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر انسان دابا کی خلق کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سے زمین کا خون نکالتا ہے، اس کے علاوہ طرح طرح کا مواد نکالتا ہے، تو کیا زمین کا توازن برقرار رہے گا؟ تو پھر کیا زمین جگہ جگہ سے دنسے گی نہیں؟ تو پھر کیا زمین کا توازن بگڑے گا نہیں؟ زلزلے نہیں آئیں گے؟ تباہیاں نہیں آئیں گی؟ پھر غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جب یہ دابا خلق کیا جاتا ہے تو ان کارخانوں سے جب زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں تو اس سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا۔ اور پھر ناظرین غور کریں، یہ دابا جب طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتا ہے، جہاں یہ دابا وجود میں آتا ہے، یعنی کہ جن کارخانوں میں، فیکٹریوں میں یہ دابا وجود میں آتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، ان کارخانوں سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں تو ان گیسوں سے وہی سب نہ ہوا جس کا اللہ نے کہا تھا، لیکن انسان نے یقین نہ کیا اور اللہ کے حکم کے برعکس اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے وہی سب کیا، تو کیا آج دابے کی خارج کردہ زہریلی گیسوں سے آسمان نہیں پھٹ چکا؟ درجہ حرارت دن بدن بڑھتا نہیں جا رہا؟ موسموں کا نظام درہم برہم نہیں ہو چکا؟ انسان ان گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہو رہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاکتوں کا، اموات کا شکار نہیں ہو رہے؟ طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا؟ زمین کا اگانے کا نظام تباہ کن سطح پر متاثر نہیں ہو چکا؟ اور کیا یہ سب کچھ دن بدن بڑھتا نہیں چلا جا رہا؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ناظرین غور تو کریں، اور کیا ہے دابا کا انسانوں سے اپنے اعمال اور اپنے عوامل کے ذریعے کلام؟ ذرا غور تو کریں۔ کیا آپ اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے قانون میں حیا نہیں ہیں؟ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اندھے ہیں، وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، وہ اللہ کے قانون میں قبروں میں ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ظاہر ناظرین ایک شے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کون نہیں دے سکتا؟ دیکھ تو وہی نہیں سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ کون نہیں سن سکتا؟ وہی نہیں سن سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ جو حیا ہوتا ہے وہ تو سن سکتا ہے، جو حیا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے، مردے نہیں سمجھتے، یعنی جو اموات ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں سمجھتے۔ جو حیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین غور کریں آپ کا شمار کن میں ہے، آپ غور کریں۔ اور پھر یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی، اور یہ بھی جان لیں کہ دعوت الارض دجال کے ظہور کے بعد جا کر نکلنا تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جب کہ دابا کو نکلے ہوئے بھی 1 صدی سے زائد عرصہ گزر چکا، تو دجال جو کہ دعوت الارض سے بہت پہلے نکلنا تھا وہ کہاں گیا؟ کیا وہ نکلا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امور بھی ہو چکے جن کا دجال کے بعد ہونا شرط تھا۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ دجال ابھی نکلا ہی نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے اندھے پن کا علاج کروائے۔ وہ اللہ کے قانون میں اموات ہے، موت ہے، قبر میں ہے، وہ اندھا ہے۔ اگر اسے ہماری بات ناگوار گزرتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق یہی ہے، اگر تم سچے ہو تو حق کی تردید کر کے دکھاؤ، حق کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ ناظرین حق بالکل واضح ہے۔ تو ناظرین جب دابا دجال کے خروج کے بعد نکلنا تھا تو غور کریں، جب دابا نکل چکا تو دجال کہاں گیا؟ آج پوری دنیا میں دابا دندناتا پھر رہا ہے، اور یہ لوگ آج بھی دجال کے انتظار میں ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امور دجال کے بعد رونما ہونے تھے وہ بھی ہو چکے اور دجال ابھی تک آیا ہی نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی دجال تو مومنوں پر واضح ہونا تھا، نہ کہ مشرکوں پر، نہ کہ ان لوگوں پر جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے۔
جو اپنے آباء و اجداد کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے حق ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد بھی انکار کرنے والوں، ان قریب تمہیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا ہوگا، وہ دیکھو گے کہ تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لہذا انتظار کرو، یہ انتظار لمبا نہیں ہے، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ان قریب۔ اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت تمہارا ماننا بالکل فرعون کے ماننے کے مثل ہوگا، وہ تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔